کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماں کا احسان بڑا ہے کہ زمینیں دل پر، ماں کا احسان بڑا ہے کہ زمینیں دل پر الفت آل محمد کی شجر کاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شفیع۔ ماؤں کے حوالے سے سلسلہ جاری رکھیں گے، ذکر کریں گے ان عظیم ماؤں کا کہ جنہوں نے کربلا میں آل محمد کی محبت کا ایک نیا روپ اپنے بچوں کو دیا، ایک نئی الفت، ایک نیا جذبہ اپنے بچوں کو دیا، اور دین اسلام پر یہ احسان کیا کہ ہر ماں عاشور کے روز یہ سبق دیتی نظر آ رہی ہے کہ تم سب سے پہلے حسین پہ کل شہید ہونا۔ سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ذکر کریں گے ایک اور شہید کی ماں کا، اور بات کریں گے ذاکر اہل بیت سے، سیدہ شگفتہ زیدی سے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کس ماں کا ذکر کریں گے؟ آج ہم ایک ایسی ماں کا ذکر کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کل کے پروگرام میں نے جناب مادر وہب قلبی کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ جیسے جناب مادر وہب قلبی جو تھی وہ ایک مسیحی خاتون تھی، اور انہوں نے امام علی مقام کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ان کا تعلق بھی اہل بیت سے نہیں تھا، نہ بنی ہاشم سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ پہلی شہادت جو ہے وہ ان کے شوہر کی ہے، جن کا نام جنادہ بن حارث انصاری تھا۔ تو جب یہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کا بیٹا امام علی مقام کی خدمت میں آیا اور امام علی مقام سے شہادت کی اجازت چاہی، میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی۔ جب یہ عمر بن جنادہ امام علی مقام کی خدمت میں آیا ہے اجازت کے لیے، تو امام علی مقام نے دیکھا کہ 15 سال کا اس کا سن ہے، یعنی 15 سال تو میں کہہ رہی ہوں لیکن اس کا سن 15 سال سے بھی کم ہے۔ تو اس نے جب امام علی مقام سے اذن جہاد چاہا اور اذن میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی، تو امام علی مقام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مقام کیا ہے، کہا کہ ابھی ابھی تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں اور تمہاری ماں جو ہے تمہاری موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو وہ جو چھوٹا سا بچہ 15 سال کا بچہ ہے وہ ایڑیوں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امام علی مقام سے کہ یا امام، مجھے میری ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے، مجھے میری ماں نے ہی آمادہ کر کے بھیجا ہے، اور یہ جو میں پوشاک پہن کر آیا ہوں نا میدان جنگ میں جانے کے لیے، یہ میری ماں نے مجھے پہنائی ہے۔ تو امام علی مقام نے جب اس کا جذبہ شہادت دیکھا تو امام علی مقام نے اس کو اجازت دی۔ آپ یہ دیکھیے 15 سال کا سن ہے، اور یہ جب یہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا، جنگ کرتا ہوا، آخر کار کیونکہ 3 دن کی پیاس ہے، بھوک ہے، تو جب یہ گھوڑے سے گرا ہے تو تمام کربلا کی روایات کہتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جب گرا ہے تو شمر ملعون نے حکم دیا کہ اس کے سر کو کاٹا جائے، اس کے سر کو۔ کربلا کا ظلم آپ یہ دیکھیے کہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے کہ جب اس کے سر کو کاٹ لیا گیا، اور ماں جو ہے وہ در خیمے پہ کھڑی ہے۔ آپ اس ماں کا کردار دیکھیے، اس ماں کا جذبہ شہادت دیکھیے، اور اس ماں کا نصرت امام کا جذبہ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے بیٹے کا سر کو کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اور جب ظالموں نے اس کے سر کو کاٹا تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کی بدترین مثال کہ انہوں نے بیٹے کا سر کاٹ کے در خیمے پر اچھال دیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کے سر کو پکڑا ہے تو کربلا کی تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کے سر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے چہرے سے خون صاف کیا، اور جب اس کے چہرے سے خون صاف کیا تو ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے، تیری شہادت نے مجھے سرخرو کر دیا، تو نے میرے سر کو امام علی مقام کے سامنے بلند کر دیا کہ تو نے شہادت کا مرتبہ پا کے مجھے سرخرو کر دیا۔ یہ کربلا والی ماؤں کا کردار ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ذرا سی بچے کو چوٹ لگ جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں رونے لگتی ہے، لیکن ایک جوان بیٹا اور
اس کا سر ماں کی آغوش میں اور ماں کی آنکھ سے آنسو روا نہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو نے شہید ہو کر مجھے خدا کی سرخرو نظر کر میں دیا۔ سرخرو کر دیا۔ کیا کمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اس ماں نے کیا کیا کہ بیٹے کے سر کو صاف کر کے وہی سر دشمن کی فوجوں کی طرف جس وقت اس نے زور سے پھینکا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک ملون کے سر میں وہ سر لگا اور وہ ملون وہیں گھوڑے سے گر کے اس کا وہ مرا ہے۔ اب میں آپ کو جو اس واقعے کی اس جنگ کی خوبصورت بات بتانا چاہتی ہوں کہ وہ 15 سال کا بچہ، جب عرب میں دستور تھا کہ جب یہ جنگ کے لیے میدان میں آیا کرتے تھے شہ سوار، تو یہ رجس پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنا تعارف کرایا کرتے تھے کہ میں کس خاندان سے ہوں، یا میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پسر ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو ایک رجز ہوتا تھا جو اپنی تعریف پر ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس عمر بن جنادہ نے کیا رجز پڑھے کہ آپ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ اس امام کی ماننے والی ہیں کہ جس کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ یہ گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے جو رجز پڑھا ہے وہ اس طرح سے اس نے اپنا تعارف اپنے باپ دادا کے نام سے نہیں کرایا، اپنا تعارف اپنے ماں باپ سے نہیں کراؤں گا، اس نے امام حسین علیہ السلام سے اپنا تعارف کرایا اور اس طریقے سے کہا کہ میرے امیر، میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور کائنات کے بہترین آقا و مولا ہیں، اور کائنات کے نبی کے دل کی ٹھنڈک ہیں، جو کائنات کے بشیر اور جنہیں کائنات کا بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ میرے حسین ایسے ہیں کہ ان کے والدین علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ ایسی شخصیات ہیں اور جن کے ماں باپ ایسی شخصیات ہوں تو کیا تم کائنات میں ان کی نظیر لا سکتے ہو، جن کے اتنے فضائل ہوں، جو رسول کے دل کی ٹھنڈک ہو، تو کہا کہ تم کہیں سے ایسے لوگ ڈھونڈ کے لا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، یعنی اس نے عمر ابن جنادہ نے امام علی مقام کی شان میں یہ جملے پڑھے، اور اس کے بعد جنگ میں درجہ شہادت پر پہنچا۔ اور جب کہا کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ماں کا درجہ شہادت کیا ہے، ماں کا کیا درجہ ہے۔ جب بیٹا شہید ہو گیا، ماں نے بیٹے کے سر کو میدان جنگ کی طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد ماں کی جرأت دیکھی، کہتے ہیں کہ عمر جنادہ جو تھی نا، وہ اتنی بہادر اور غیرت دار خاتون تھی کہ ان کی بہادری ایک مثال تھی۔ کہتے جب یہ بیٹے کو پھینکنے کے بعد کہتے کہ انہوں نے ایک چوب لکڑی خیمے سے اٹھائی اور یہ پھر میدان کی طرف دوڑی، اور اس کے بعد انہوں نے رجس کیا پڑھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو گویا کہ میں ضعیف ہوں، گویا کہ میں بہت بوڑھی ہوں، گویا کہ میری ہڈیوں کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے نصرت امام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنے امام علی مقام کا دفاع کر رہی ہوں، اور میں نصرت امام اور محبت امام کے لیے آگے بڑھی۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کے وہ چوب چلانی شروع کی، تو کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے در خیمے سے یہ منظر دیکھا، امام علی مقام آگے بڑھے اور مادر ام جنادہ کو ایک مرتبہ کہا کہ بی بی آپ چلیے خیمے کی طرف، کہا کہ عورتوں پہ جہاد ساقط ہے، عورتوں پہ جہاد واجب نہیں ہے، آپ خیمے کی طرف چلیے، آپ ہم بیویوں کے پاس جائیے۔ اور آپ دیکھیے کہ مجھے سب سے زیادہ کربلا کی ماؤں کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ ان کی اطاعت امام اچھی لگتی ہے کہ امام علی مقام کے منہ سے یہ جملے نکلے اور وہ کس طرح سے سر جھکا کر واپسی کی طرف پلٹ گئیں، اور یہ کہتی ہوئی کہ بیٹا تو نے مجھے سرخرو کر دیا، تو نے میرے سر کو بلند کر دیا۔ دعا کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ مجھے یقین ہے میرے بیٹے کہ تو یہاں سے شہید ہو کر تو یقیناً جنت میں پہنچا ہوگا، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہوگا، خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ان ماؤں کا کردار دیکھتے ہیں نا کربلا کے حوالے سے، کہ ان کے اندر جو محبت امام تھی وہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر وہ جذبہ نصرت امام کا بیدار کیا۔ تو آپ تاریخ میں یہ مائیں قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گی، ایسی مائیں خداوند عالم ہم سب کو ان ماؤں کے
کی سیرت پر چلنا نصیب کرے اور ہمارے بچے بھی پروردگار سیرت امام پر عمل کر سکیں. نصرت امام کے لیے میرے مولا ہمارے بچے آگے آگے ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 14 صدیاں ہویا فاطمہ دینو اللہ جل پڑھ دیا ثقلین جیوی تک دیا نے او مہدی پتر دراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماں